جنگ یرموک میں جبلہ بن احم 60,000 غسانیوں کو لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں آیا۔ کفار کتنے ہیں؟ مسلمانوں کی تعداد تھی 30,000 اور سپہ سالار تھے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح۔ خالد بن ولید آئے حضرت ابو عبیدہ کے پاس، کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ 60,000 کا لشکر لے کے جبلہ بن احم آئے۔ سپہ سالار آپ مجھے صرف 60 مسلمان دے دیں، میں ان 60,000 کو بھگا کے دکھا دوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا اے خالد کیا تم ان 60 صحابہ کو شہید کروا دو گے؟ دشمن 60,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں اور تم کہتے ہو میں 60 مسلمان لے کے جاؤں گا اور انہیں بھگا دوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا ایک کامل مسلمان 1,000 مشرکوں پہ بھاری ہوتا ہے؟ آپ مجھے 60 مسلمان دے کے بھیجیں، 60 صحابہ، پھر دیکھیں میں ان 60,000 کو کیسے بھگاتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا آپ اپنی مرضی سے 60 صحابہ کو چن لیں۔ انہوں نے 44 انصاری اور 16 مہاجر چنے، کل کتنے ہو گئے؟ 60۔ 44 اور 16 کتنے ہوئے؟ 60۔ 60 صحابہ کو لے کر خالد بن ولید جب نکلے نا میدان میں، تو دشمن کا جو سپہ سالار ہے جبلہ بن احم، وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا روب، ڈر گئے ہیں، آ رہے ہیں صلح کرنے، یہ وفد انہوں نے بھیجا ہے کہ جا کے مذاکرات کرو، میں ان سے صلح نہیں کروں گا جب تک ان کے ناک سے لکیریں نہیں زمین پہ نکلواؤں گا، میں اپنی شرطیں منواؤں گا، آج میں انہیں ذلیل کروں گا۔ جب وہ ایک صف میں آ کے 60 کھڑے ہو گئے، آگے خالد بن ولید، جبلہ بن احم فخر سے کہتا ہے آ گئے ہو معافی مانگنے، آ گئے ہو صلح کرنے؟ خالد بن ولید نے کہا کون سی صلح، کون سی معافی، ہم تو جنگ کرنے آئے ہیں۔ جبلہ بن احم نے کہا 60 مسلمان 60,000 سے لڑنے آئے ہو؟ خالد بن ولید نے کہا ہاں ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں۔ جبلہ بن احم نے کہا میں نہیں جنگ کروں گا، میں نہیں جنگ کروں گا، عرب کی عورتیں مجھے تانا دیں گی تو کتنا بزدل تھا، 60,000 کے ساتھ تو نے مٹھی بار مسلمانوں پہ حملہ کیا، میں تمہارے اوپر نہیں حملہ کروں گا، عرب کی عورتیں مجھے تانے دیں گی۔ اب سنیں خالد بن ولید نے جواب کیا دیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس 60,000 بھیڑ بکریاں ہیں، ادھر رسول اللہ کے شیر کھڑے ہیں، یہ جو 60 یہ رسول اللہ کے شیر ہیں، تمہارے پاس جو 60,000 ہیں وہ بھیڑ بکریاں ہیں، انہیں صرف 60 نہ سمجھنا، یہ رسول اللہ کے یعنی ان کے پیچھے حضور کی دعا ہے۔ جبلہ بن احم اب غصے میں بے قابو ہو کے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دیتا ہے۔ یہ 60 ایک صف میں کھڑے تھے، پہلا حملہ ناکام ہوا، دشمن واپس لوٹا، دوسرا حملہ ناکام ہوا، صف نہیں توڑ سکے، دشمن واپس لوٹا، تیسرا حملہ کیا، صف ٹوٹ گئی۔ جب تیسرے حملے میں صف ٹوٹی تو خالد بن ولید نے کہا اکیلے اکیلے نہ لڑنا، 6 کی ٹولیاں بنا لو، مل کے لڑنا۔ 60 مسلمان تھے، 6 کی ٹولیاں بنی تو کتنی ٹولیاں بنی؟ بڑی ضرورت ہے ہمیں صحابہ سے رہنمائی لینے کی۔ خالد بن ولید نے کیا کہا؟ اکیلے اکیلے، اکیلے اکیلے۔ جب مسلمان متحد ہوتے ہیں اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ جب دین کے لیے کوشش کرنے والوں کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ خالد بن ولید نے کہا اکیلے اکیلے نہ لڑنا، 6 کی ٹولیوں میں بٹ جاؤ، 10 ٹولیاں عصر تک لڑتے رہے۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح وہ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی دیر ہوگی تلواریں چلتے۔ خالد بن ولید 60 صحابہ کو لے کے چلے گئے، اب یہ 60 شہید ہو جائیں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم جا کے ان کی مدد کریں، ہمیں چاہیے کمک پہنچائیں، پیچھے سے لشکر لے کے جائیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں نہیں، یا تو پہلے ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، اب جب لڑائی شروع ہو گئی اب ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ادھر یہ بحث کر رہے ہیں کہ جانا چاہیے یا نہیں، ادھر میدان جنگ سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔
حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کیا منظر دیکھا کہ جو 60,000 کی تعداد میں آئے تھے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اور رسول اللہ کے غلام اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ مسلمان ان 60,000 کے پیچھے بھاگے تو خالد بن ولید نے کہا کوئی ان کا پیچھا نہ کرے، دشمن کو بھاگنے دو، تم ٹھہر جاؤ۔ جو رکے تھے وہ 20 مسلمان تھے۔ خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کیا 40 صحابہ شہید ہو گئے؟ لاشیں اکٹھی کرو۔ 10 لاشیں ملی۔ اب غور و فکر کیا، بھئی 10 لاشیں ملی ہیں، باقی کدھر گئے ہیں؟ اتنی دیر میں ابو عبیدہ بن الجراح لشکر لے کے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے تھے تمہارے کچھ ساتھی ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، خالد اب تم ٹھہرو، ہم جاتے ہیں۔ اور وہ جو 10 لاشیں ملی، 20 پہلے سے موجود تھے، تو کتنے تھے جو موجود نہیں ہیں؟ 30 موجود نہیں تھے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں اور وہ 30 جو پیچھا کر رہے ہیں نا غسانیوں کا، ہم انہیں واپس لاتے ہیں۔ اے خالد تم تھکے ہوئے ہو، صبح سے لڑ رہے ہو، جسم پہ زخم بھی ہیں، تم ٹھہرو، ہم جا کے انہیں لے کے آتے ہیں۔ اگر میری ساری تقریر سے یہ ایک بات بھی دلوں میں اتر گئی تو میری گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں خالد تم تھکے ہوئے ہو، ہم جا کے انہیں لے کے آتے ہیں، ہم انہیں واپس بلاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھکاوٹ کیسی؟ دفاع اسلام کرتے ہوئے تھکاوٹ کیسی؟ میں کوئی تھکا ہوا نہیں ہوں، میں ہی انہیں جا کے واپس لاؤں گا، کیونکہ یہ 60 میں تم سے لے کے آیا تھا واپس کرنے آپ کو، میں لے کے آیا تھا انہیں۔ تھکاوٹ کیسی؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین کا کام شروع کرنے سے پہلے ہی تھکے ہوئے ہیں، جن کی ہمتیں پہلے ہی جواب دے چکی ہیں؟ اور ایک وہ تھے جو صبح سے عصر تک میدان میں لڑتے رہے اور جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں تھکاوٹ کیسی؟ اور پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا ہے، اکیلے خالد بن ولید دوڑے اور کہتے ہیں فضل بن عباس ٹھہر جاؤ، زبیر بن عوام ٹھہر جاؤ، ان دشمنوں کا پیچھا نہ کرو، یہ تمہیں گرفتار کر لیں گے، تم ٹھہر جاؤ۔ 25 صحابہ رک گئے ہیں خالد بن ولید کی آواز پر، 5 گرفتار ہوئے، ان 5 کو بھی بعض میں حضرت خالد بن ولید نے چھڑا لیا۔ لیکن آپ کا جو پیغام میں دینا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا تھکاوٹ کیسی؟ دفاع اسلام کرتے ہوئے مسلمان کبھی تھکتا؟ حضور کی خدمت کرتے ہوئے مسلمان کبھی تھکتا؟ کبھی یہ تصور ہو نا خدمت کن کی کر رہا